ناظرین آداب، ناظرین ڈاکٹر دانش پروگرام سوالیے کے ساتھ حاضر ہے۔ ناظرین آج جو شخصیت ہمارے ساتھ ہے وہ شخصیت چند ہفتوں پہلے پاکستان کی سیاست اور حکومت میں اس کی توتی بولتی تھی۔ کیا وزیر اعظم ہوں، کیا صدر ہوں، کیا کوئی وزیر ہو، ہر کا کیس، پارٹی کا کیس ڈیفینڈ کرنے کے لیے سب سے آگے۔ پھر یہ کہے کہ کیا ہوا کہ وہ اہم شخصیت منظر عام سے ہی غائب ہو گئی۔ ہم نے کوشش کی اور ریکویسٹ کی کہ ہم ان کو آپ کے سامنے ان سے بات کر سکے اور ان اہم بات کی، ان اہم معاملات کو ان سے پوچھ سکے جس کی بنیاد پر وہ اہم شخصیت جو کل تک لوگوں کی آنکھ کا تارا تھی، چاہے وہ صدر ہوں، چاہے وہ وزیر اعظم ہوں، چاہے پارٹی کے وہ لیڈران ہوں، آج وہ شخصیت جو ہے وہ منظر عام پر نظر نہیں آ رہی ہے۔ کیا وجوہات ہے؟ آج ہم ان سے بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ ہے جناب سینیٹر بابر اعوان صاحب، فارمر فیڈرل لا منسٹر اسلام آباد سے۔ آپ کا شکریہ سر، آپ ہمارے ساتھ ہیں۔ میری آواز آ رہی ہے سر؟ جی آ رہی ہے جی، تھینک یو ویری مچ۔ بابر اعوان صاحب، سب سے پہلا تو کوسچنز میرا آپ سے یہ ہے کہ بہت سارے لوگ تو جانتے ہیں لیکن بہت سارے لوگ نہیں جانتے ہیں۔ جو کچھ لوگ ایسے ہیں اس وقت، کیونکہ ARY پوری دنیا میں دیکھا جاتا ہے سب سے زیادہ، اور بہت سارے لوگوں کی کوسچنز بھی ہوتے ہیں جو میں آپ سے پوچھوں گا، لیکن سب سے پہلے مجھے یہ بتائیے کہ آپ پاکستان پیپلز پارٹی میں شامل ہوئے، کس نے آپ کو شامل کیا اور کس طرح شامل ہوئے تھے؟ مختصر بتائیے گا۔ مختصراً یہ ہے کہ میں مقدمات میں تھا اور ناہید خان کا مقدمہ جیت کے میں آیا تو اس وقت پارٹی کے سیکرٹری انفارمیشن تھے حاجی نواز کھوکھر صاحب۔ ان دونوں کے ذریعے سے شہید محترمہ نے مجھے میرے لا چیمبر کے بالکل تقریباً سامنے ہی گلزار ہاؤس تھا، وہاں بلایا اور 1996 میں مجھے پارٹی میں شمولیت کی دعوت دی اور ان کے ہاتھ کی کٹی ہوئی چٹ میرے پاس ہے جس کے ذریعے سے انہوں نے مجھے پارٹی میں شامل کیا تھا۔ بابا صاحب، کل آپ نے پارٹی کے لیے، پوری دنیا جانتی ہے کہ اہم منسٹری آپ نے چھوڑ دی، اہم منسٹریاں آپ نے پارٹی کے لیے چھوڑ دی اور آپ نے آپ کے اوپر توہین عدالت بھی آ گیا اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کی وکالت کو بھی روک دیا گیا۔ یہ سب کچھ آپ نے پارٹی کے لیے کیا، اس پارٹی کے لیے جس پارٹی میں آپ نے جوائن کیا، جس پارٹی میں محترمہ بے نظیر بھٹو آپ کو لے کر آئی تھی۔ کیا وجوہات ہے کہ اس کے بعد آپ سے ایک اہم عہدے پارٹی کے وہ واپس لیے جا رہے ہیں؟ کچھ اس پر روشنی ڈالیں گے آپ؟ دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ میں روایت ڈاکٹر صاحب بدلنا چاہتا ہوں۔ جو ہی پارٹی کے ساتھ کوئی پوائنٹ آف ڈیفرنس آتا ہے تو پاکستان کی سیاسی تاریخ ہے کہ لوگ ایک دوسرے پہ پھٹ پڑتے ہیں۔ مجھے یہ تانا بھی دیا گیا کہ میں خاموش ہوں اور اس کو کچھ لوگ شاید میری کمزوری بھی سمجھتے ہوں، لیکن یہ اخلاقی کمزوری سے بہتر ہے کہ جہاں آپ رہے ہوں وہاں آپ ایک دوسرے کے ساتھ منہ ماری کریں۔ ایسا کرنے والوں میں سے میں نہیں ہوں، اس لیے میں خاموش تھا۔ جہاں تک پارٹی کے آفسز کا تعلق ہے، یہ آفسز میں نے ارن کیے۔ میں نے شہید محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کے ساتھ محنت کی، میں نے آصف صاحب کے ساتھ مل کے محنت کی اور میں نے پارٹی کے جیالوں کے ساتھ مل کے محنت کی، اور یہ میں نے کچھ بھی کبھی مانگا نہیں تھا۔ خدا تعالیٰ کی مہربانی سے ان چیزوں سے میں بے نیاز ہوں۔ یہ پارٹی کے عہدے تھے، اس پہ اپوائنٹمنٹ پارٹی نے کی تھی، پارٹی نے واپس لے لی۔ مجھے یقین ہے کہ یہ عہدے اکثر اعتزاز صاحب کو ملے اور باقی دوستوں کو جو مجھ سے واپس لے کے مل رہے ہیں وہ مجھ سے اچھا پرفارم کرتے ہوں گے اور مجھ سے اچھا ان کا ٹریک ریکارڈ ہوگا اور آئندہ بھی وہ ٹھیک کریں گے، اسی لیے ان کو ملے ہیں۔ بابر اعوان صاحب، جو کہ آپ ایک مذہبی اسکالر بھی ہیں اور آپ نے کبھی جو بظاہر ہیں جو لوگ کہتے ہیں مخالفین کو، تو ہر کو یعنی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مخالفین نے، یا جو بھی پیغمبر تھے ان کو مخالفین نے بہت غلط بھی کہا۔ بہرحال آپ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ آپ سچ بولتے ہیں۔ میں ناظرین آپ کے سامنے ایک ایسا فیکٹس لے کے آ رہا ہوں، ایک ایسا حلف نامہ لے کے آ رہا ہوں، وہ حلف نامہ جس میں بابر اعوان صاحب کو یہ حلف نامہ، میں بابر اعوان صاحب سے پوچھنا چاہوں گا کہ یہ حلف نامہ جو ان کے لیے تیار کیا گیا تھا، انہیں دیا گیا تھا، اور اس حلف نامے میں
جو چیزیں ہیں جس کے لحاظ سے اگر یہ حلف نامہ بابر اعوان صاحب سائن کر دیتے، جس میں اس حلف نامہ کے سائن کرنے کے بعد بابر اعوان وہ توہین عدالت اور اس سمری اور وہ کیس جو آپ کے اس کے حوالے سے تھا، سوئس مقدمات کے حوالے سے تھا، اس ایفیڈیوٹ کو، اس حلف نامے کو اگر بابر اعوان سائن کر دیتے تو اس میں جو لکھا ہوا ہے، میں وہ چیزیں آپ کے سامنے لا رہا ہوں اور وہ چیزیں آپ کو دکھا رہا ہوں کہ اگر وہ اس کو سائن کر دیتے یا انہوں نے کیا ہے تو اس کے بعد وزیر اعظم محترم یوسف رضا گیلانی کی تمام جو باتیں تھیں وہ انہوں نے ان کو بری کر دینا تھا اور بابر اعوان صاحب نے اپنے آپ کو مجرم قرار دینا تھا. اور یہ وہ حلف ہوتا ہے ناظرین جو کہا جاتا ہے کہ میں حلف اٹھاتا ہوں خدا کے سامنے، اور یہ حلف اٹھاتے ہوئے کہا جاتا ہے کہ اگر یہ جھوٹ ہے تو مجھ پر خدا کی لعنت ہو اور مجھ پر عذاب ہو. یہ حلف کے ورڈز ہوتے ہیں جو عموماً ہوتا ہے. میں آج آپ کو وہ حلف نامہ دکھانا چاہتا ہوں اور وہ حلف نامہ دکھائیے تاکہ میں اسے پڑھ کر پھر بابر اعوان صاحب کی طرف جاتا ہوں. ناظرین یہ وہ حلف نامہ ہے بیفور دا آنریبل سپریم کورٹ آف پاکستان، جس میں انیشلی آپ دیکھ رہے ہوں گے ایفیڈیوٹ آف ڈاکٹر ظہیر الدین بابر اعوان لکھا گیا ہے، اور اس کے بعد ڈاکٹر ظہیر الدین بابر اعوان اور اس کے بعد سوئر این ایف ایم، مثلا ڈاکٹر ظہیر الدین بابر اعوان لکھا گیا ہے. اس میں ان کی ڈگری کے بارے میں، جس کے بارے میں انہوں نے خود منع کر دیا تھا، اس ڈگری کے بارے میں لکھا ہے کہ that I enrolled as advocate of the Honorable Supreme Court on dash and as a senior advocate of the Honorable Supreme Court on dash I obtained a PhD degree dash from the University dash USA. اس کے نیچے بہت ساری چیز ہے. میں آپ کو وہ 9 اور 10 کا متن دکھانا چاہتا ہوں. آئیے ہم 9 اور 10 کے اس متن پہ چلتے ہیں اور وہ پڑھ کے بتاتے ہیں کہ اس میں کیا لکھا ہوا تھا، اور اگر بابر اعوان نے اسے سائن کیا ہے یا کرتے تو کتنے بڑے وہ مجرم ہو جاتے ہیں. ناظرین یہ ہے the accused oblique prime minister was never informed thereafter by me or any other official or any further proceeding or order by this honorable court for the entire period spanning September 2010 to January 2012. I had however assured him that there was no requirement to write the letter exposing the president to prosecution abroad. اس کے بعد ناظرین اب 10واں آپ سنیے کیا لکھا ہوا ہے. I am aware that under the rules of business a federal minister as a federal secretary represent and personally in legal terms the federal government. I was therefore fully competent in law to take all decision on behalf of the federal government and did not seek any further instruction nor felt the need to inform the accused oblique prime minister about any further direction or order of the honorable court after the summary dated 21 September 2010. اس کے بعد لکھا ہوا ہے the above is true my knowledge, nothing has been concealed herein and I verify it on oath. یہ oath ہے جو بابر اعوان صاحب کو ملا، اور مجھے جو فیکس ملا ہے اس میں لکھا ہوا ہے فرام اعتزاز احسن اینڈ ایسوسیٹس اسلام آباد، فیکس نمبر 009251220656 مارچ 5 2012 9:09 شام کا وقت ہے. اس کے اوپر میں سب سے پہلے بابر اعوان صاحب سے گزارش کروں گا کہ بابر اعوان صاحب یہ جو مجھے ایفیڈیوٹ ملا ہے، اس ایفیڈیوٹ کو جو میں نے آن ایئر کیا ہے، میں آپ سے چاہوں گا کہ آپ بتائیں کہ یہ آج آپ کو مجھے موقع ملا کہ آپ میرے ساتھ ہیں اور یہ ایفیڈیوٹ میرے پاس کئی دنوں سے تھا، لیکن میں چاہ رہا تھا کہ کسی ایسے پروگرام میں جس میں آپ موجود ہوں تو میں یہ پوچھ سکوں کہ کیا یہ ایسا ایفیڈیوٹ آپ کو بھیجا گیا تھا اعتزاز احسن کی طرف سے؟ سر آنسر از یس، لیکن میں 2 سوال آپ نے بڑے امپورٹنٹ اٹھائے ہیں، ان کے اوپر میں ضرور بات کرنا چاہوں گا. پہلا سوال آپ نے یہ اٹھایا کہ جو پریزیڈنٹ کو ٹو اوپن دی پریزیڈنٹ آف پاکستان فار دی پروسیکیوشن ٹو اینی ادر ایلین کنٹری، اس پہ میری سارے پاکستان کے سامنے رائے ہے. میں نے پہلے دن سے کہا ہوا ہے
I read in the constitution what is written over there, اور آرٹیکل 248 کے تحت صدر کے عہدے کو بھول جائیے کہ اس وقت صدر کون ہے اور کل کون آئیں گے اور گزرے ہوئے کل میں کون تھے. صدر کے عہدے کو پاکستان کے آئینی نظام میں ایک تحفظ حاصل ہے, اور میری پوزیشن پہلے دن سے یہی ہے کہ اس کی بنیاد کے اوپر ان کو he cannot be offered for the prosecution to any other alien country, اور ان کے خلاف کوئی پروسیکیوشن نہیں ہو سکتی. This is one. سمری میں جو کچھ لکھا گیا تھا وہ بھی یہی تھا, اور اس کو میں نے پہلے بھی اون کیا تھا کیس کے فیصلے سے پہلے بھی ایک گفتگو میں, اور غالباً وہ ARY کے ساتھ ہی تھی, اور اب بھی میں اس کو اون کرتا ہوں. میری پوزیشن اس پہ کبھی تبدیل نہیں ہوئی. یہ دوسری بات ہے کہ ایک NRO کے حوالے سے جب ہماری چل رہی تھی ریویو پٹیشن, تو اس وقت صدر صاحب نے مجھے کہا تھا کہ میں اعتزاز صاحب سے بات کروں, اور اعتزاز صاحب سے I was the law minister then, میں نے بات کی, بلکہ اسی آفس میں جس میں بیٹھ کے آپ سے بات کر رہا ہوں ان سے میں نے بات کی, تو انہوں نے کہا کہ میری NRO پہ پوزیشن آپ کے سامنے ہے, اور اس لیے میں اس میں بطور وکیل سپریم کورٹ آف پاکستان میں پیش نہیں ہو سکتا. اور خط کے بارے میں بھی ان کی ایک رائے تھی, میری تو پہلے دن سے نہ میں تھی, ان کی پہلے ہاں میں تھی. اب سب کی پورے پاکستان میں جتنے بھی اس خیال کے لوگ ہیں جس خیال کا پہلے دن میں تھا, ان سب کی رائے وہی ہے جو میری رائے تھی. اس لیے میں نے اپنی رائے تبدیل نہیں کی, اور یہ کوئی ریجیڈیٹی نہیں ہے کہ میں ڈٹ گیا اور میں نے تبدیل نہیں کی. یہ میری سوچی سمجھی رائے تھی اور درست رائے تھی اور صائب رائے تھی, اور اس صائب رائے پہ میں ابھی تک قائم ہوں. اور دوسرا جو آپ نے ایشو اٹھایا ہے, میں ایک سوال کچھ تاریخیں, جسٹ ون ورڈ, آپ دینی پروگرام بھی ٹی وی پہ کرتے ہیں بابر اعوان صاحب, اور آپ ماشاءاللہ مذہبی اسکالر بھی ہیں, آپ ایک قانون دان بھی ہیں بابر اعوان صاحب. میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہوں گا بابر اعوان صاحب, آپ کو حلف کا پتہ ہے کہ حلف کیا ہوتا ہے؟ میں نے اس کی تھوڑا سا ذکر کیا کہ ہم جب اوت لیتے ہیں تو اس اوت میں ہم کہتے ہیں کہ اگر یہ جھوٹ ہوگا تو خدا کی مجھ پہ لعنت ہوگی اور عذاب نازل ہوگا. تو آپ یہ بتائیے کہ یہ ایفیڈیوٹ جو اعتزاز احسن کی طرف سے آپ کو بھیجا گیا, جس کو آپ نے کہا یس یہ بات صحیح ہے, مجھے یہ بتائیے کہ یہ ایک ایسے اسکالر کو جو مذہبی اسکالر ہے, قانون دان ہے, اور جو اسلام کو سمجھتا ہے, اوت کو سمجھتا ہے, حلف کو سمجھتا ہے, کیوں بھیجا گیا؟ یہ تو مجھے نہیں پتا, لیکن ایک بات میں آپ کے ساتھ بالکل ایگری کرتا ہوں کہ جتنی بھی شہادت ہے وہ ہمارے مذہب کی روح سے امانت ہے, اور امانت میں خیانت نہیں کی جا سکتی. سچی شہادت ضرور دینی چاہیے اور جھوٹ نہیں بولنا چاہیے. آپ نے اس کو سائن کیا یا منع کر دیا سائن کرنے سے؟ I didn't sign it. آپ نے سائن نہیں کیا. ناظرین, میں اس وقت ایک چھوٹے سے بریک میں جاؤں گا, لیکن ناظرین جو لوگ انگلش نہیں سمجھتے ہیں, میں اردو کے چند جملے جو اس سے اقتباس, یعنی یہ وہ حلف نامہ ہے ناظرین کہ اگر بابر اعوان اسے سائن کر دیتے, اور بابر اعوان کو اعتزاز احسن کی طرف سے یہ بھیجا گیا, اور یہ اعتزاز احسن صاحب نے یہ حلف نامہ بابر اعوان کو بھیجا کہ آپ سائن کریں, بابر اعوان نے اس کو سائن کرنے سے انکار کر دیا, اور آپ کے سامنے ابھی جب میں نے یہ حلف نامہ پیش کیا ہے اس کی ورڈنگ پیش کی ہے, اور میں نے بابر اعوان سے پوچھا تو انہوں نے یس کہا ہے کہ یہ مجھے بھیجا گیا تھا, اور انہوں نے سائن نہیں کیا. ناظرین, اس میں آپ کو صرف اتنا بتا دوں کہ اس میں کیا ہوتا اگر بابر اعوان صاحب بھیجتے. تو اس میں چھوٹی سی بات ہے کہ اس حلف نامے میں کہا گیا ہے کہ بابر اعوان حلفیہ کہیں گے کہ وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی مکمل طور پر بے گناہ ہیں, اور بابر اعوان مکمل طور پر ذمہ دار ہیں, اور اس کیس کے متعلق سارے فیصلے بابر اعوان نے کیے ہیں. تو ناظرین اب سوچیں کہ یہ ایک جھوٹا ایفیڈیوٹ, ایک غلط ایفیڈیوٹ, ایک بوگس ایفیڈیوٹ ایک ایسے لا منسٹر کو بھیجا جاتا ہے جن کا نام بابر اعوان ہوتا ہے, اور اس ملک کا ایک اہم جو ہے وہ ایڈوکیٹ جو وزیر اعظم کی ایڈوکیشن کر رہے تھے, ایڈوکیسی کر رہے تھے, جو وکالت کر رہے تھے, انہوں نے یہ ایک جھوٹا جو ہمارے پاس آیا ہے جس کی تصدیق ہم نے کی ہے بابر اعوان سے, انہوں نے تصدیق کی کہ ہاں یہ ان کو ایفیڈیوٹ بھیجا گیا تھا اعتزاز احسن کی طرف سے. ذرا سوچئے
कि इस किस्म का एफिडेविट भेजकर एतजाज अहसन साहब, और हम चाहेंगे कि किसी वक्त एतजाज अहसन साहब इसकी तस्दीक या तरदीद करें, आकर हमारा प्लेटफॉर्म हाजिर है। बाबर अवान साहब ने तो दो टोक अल्फाज में कहा है कि यस, ये एफिडेविट एतजाज अहसन साहब ने भेजा है, जो हमने आपके सामने ऑनर किया है। इस पे हम फर्दर बात करेंगे। और उर्दू में मैंने आपको पढ़कर सुनाया कि अगर बाबर अवान साहब इसे साइन कर देते तो वो मोहतरम यूसुफ रजा गिलानी वजीर आजम पाकिस्तान के तमाम जुर्म जो इस हवाले से जुर्म था उसको वो ओन करते और वो ये कहते कि मैं जिम्मेदार हूं, बाकी कोई जिम्मेदार नहीं है, और मैं जिम्मेदार हूं तो इस केस के मुतालिक सारे फैसले मैंने किए हैं। एक छोटा सा ब्रेक पे वापस आते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ बाबर अवान साहब फॉर्मर फेडरल लॉ मिनिस्टर हैं। बाबर अवान साहब, कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं, कुछ ऐसी चीजें हैं, तल्ख सवालात है, और जाहिर है कि आपसे बेहतर उसकी कोई तस्दीक नहीं कर सकता है क्योंकि वो केसेस आपसे रिलेटेड हैं। पहला केस तो हमने आपको पेश कर दिया। दूसरा, मेरे पास एक लेटर है नाजरीन, इस लेटर को अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान ने साइन किया है 26/12/2011 को, और दूसरा भी है जिसको अटॉर्नी जनरल फॉर पाकिस्तान 21/12/2011 को साइन किया है, और ये है आपके पिटीशन 77 to 85 and 89 ऑफ 2011 इन द सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। ओरिजिनल जुरिडिक्शंस के हवाले से है। स्टेटमेंट ऑफ अटॉर्नी जनरल फॉर पाकिस्तान इन कंप्लायंस विद द ऑर्डर डेटेड 19/12/2011 पास बाय द ऑनरेबल कोर्ट इन द अबव कॉन्स पिटीशन। एक तो ये है, और ये भी आपका स्टेटमेंट इन द कंप्लायंस विद द ऑर्डर डेटेड 23/12/2011 ऑफ द ऑनरेबल कोर्ट। तो इसमें ये वो दो आपके स्टेटमेंट हैं जो अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान ने, ये जूम मैं कर रहा हूं और ये आप देख सकते हैं कि इसमें अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान का सिग्नेचर्स है, और ये जो लिख रहे हैं इसमें जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो मैं पढ़ देता हूं, और वो है पैरा 2, द प्राइम मिनिस्टर इज ऑफ द व्यू दैट इन द प्रेस कॉन्फ्रेंस the stance of the party was expressed in historical perspective and was not at all intended to ridicule the judiciary. ये प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान की तरफ से अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान ने लिखा है कि जो भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्टांस पेश किया गया वो पार्टी का था और इंडिविजुअल नहीं था। और ये दूसरा है जिसमें लिखा हुआ है, इट मे बी मेंशन्ड दैट द पार्टिसिपेंट्स ऑफ द प्रेस कॉन्फ्रेंस इन क्वेश्चंस इंक्लूडेड द चीफ व्हिप, उस जमाने में खुर्शीद शाह, सेंट्रल सेक्रेटरी फाइनेंस एंड सेंट्रल सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन ऑफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, वेयर एज मिनिस्टर फॉर इंफॉर्मेशन एज ए सीनियर पार्लियामेंटेरियन ऑफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। यानी चीफ व्हिप खुर्शीद शाह थे, सेंट्रल सेक्रेटरी फाइनेंस ये आपके वो सेंट्रल सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन जो कि कमरुज़्ज़मा कायरा साहब थे, और जो फेडरल मिनिस्टर थी वो डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान साहबा थी, जिस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बाबर अवान के साथ मिलकर इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान ने सुप्रीम कोर्ट को ये लिखा है कि प्राइम मिनिस्टर के बिहाफ में कि इट हैज फर्दर बीन री-एम्फसाइज्ड दैट द स्टांस ऑफ द पार्टी एंड द प्रेस कॉन्फ्रेंस वाज नॉट एट ऑल air to ridicule any judge or the judiciary, and the Prime Minister reiterate his assurance to the court that his government believes in trichotomy of power, rule of law and civilian supremacy in the term of constitutional। ये वो स्कीम, ये वो दो लेटर है, अगर जूम करके आप दिखाना चाहें इस पे सिग्नेचर्स भी है, और मैंने इसको मार्क भी किया हुआ है कि इसमें खास तौर पे जो 3 नंबर और 4 नंबर पैरा है वो देख सकते हैं कि इस पर प्राइम मिनिस्टर के बिहाफ पर ये कहा गया है कि ये जो है वो पार्टी का स्टांस है। और बाबर अवान साहब, मेरी आवाज आ रही है आपको? बाबर अवान साहब, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी, आपकी आवाज मुझे, बाबर अवान साहब मेरी आवाज आ रही है? बाबर अवान साहब मेरी आवाज आ रही है? आ रही है। बाबर अवान साहब, ये मैंने पढ़ा है 2 लेटर अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान का जो मेरे पास है। आप यस, आई कैन हियर यू।
آپ نے یہ سنا ہے اور یہ میں نے دکھایا بھی ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ وہ جو پریس کانفرنس آپ نے کی تھی وہ پریس کانفرنس آپ کی انڈیویجول انسٹانس نہیں تھا, موقف نہیں تھا, بلکہ یہ پارٹی کا موقف تھا جس کے اوپر پرائم منسٹر آف پاکستان نے یہ لیٹر بھی لکھا ہے. کیا کہیں گے اس کے اوپر؟ یہ درست بات ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کا ایک ہسٹورک پرسپیکٹو جو رہا ہے اس کے حوالے سے اور جو ہسٹری رہی ہے اس کے حوالے سے یہ پریس کانفرنس ہوئی تھی. یہ تو ہے, لیکن کیا آپ یہ ایکسپٹ کرتے ہیں؟ یہ لیٹر تو آپ کے سامنے بھی آیا ہوگا بابر اعوان صاحب. جی, میں نے پہلے بھی آپ کو ابھی جواب دیا ہے کہ جو پارٹی کا پرسپیکٹو ہے ہسٹورک, اس پرسپیکٹو میں جی بابر صاحب بولیے, آواز آ رہی ہے مجھے, بولیں. جی ٹھیک ہے, آپ کو آواز اگر آ رہی ہے تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ پارٹی کے ہسٹورک پرسپیکٹو میں بات ہوئی تھی اور وہ پارٹی کا موقف تھا. اچھا بابر اعوان صاحب, اس پہ میں ایک چیز آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ مجھے یہ بتائیے کہ اس پریس کانفرنس پہ جس پہ پرائم منسٹر آف پاکستان نے خود یہ لیٹر لکھا ہے سپریم کورٹ کو کہ یہ پارٹی کا جو ہے سٹانس ہے, آپ کو توہین عدالت دی گئی, آپ کی وکالت کو ختم کیا گیا. میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا, آپ نے غیر مشروط معافی بھی مانگ لی. اس سپریم کورٹ کے حوالے سے منیر ملک صاحب نے میرے ہی پروگرام میں کہا تھا, جب میں نیوز ون میں تھا, انہوں نے کہا تھا کہ میں سپریم کورٹ کو جلا دوں گا, جس پر ان کو توہین عدالت ہوئی تھی. انہوں نے معافی مانگی, وہ ختم کر دی گئی. علی احمد کرد صاحب نے یہ کہا کہ ایوانوں, یہ جو سپریم کورٹ میں جو ہے فرعون بیٹھے ہیں. آسما جہانگیر نے کئی دفعہ. تو کیا آپ یہ بتا سکیں گے کہ فزیکل اسالٹ کے علاوہ پاکستان کی ہسٹری میں اگر توہین عدالت ہوئی ہے اور اگر کسی انڈیویجول نے غیر مشروط معافی مانگی ہے تو کیا اس کے باوجود بھی اس کو سزا دی گئی ہے؟ دیکھیں, اس پہ جو بیسک ججمنٹ ہے وہ آپ کے کراچی کے ہی تھے, سینیٹر مسعود احسن صاحب, ان کا کیس ہے, اور اس میں نواز شریف صاحب بھی تھے اور بہت سارے اور دیگر وکلا, بہت سینئر وکلا, میں جن کے بچوں کی ایج کا ہوں وہ سارے تھے, اور سب نے پہلے ریگریٹ کہا اور پھر سب نے اپالوجی کی. جو اپالوجی عدالت نے مانی, میرے علم میں بھی, اور بلکہ جتنے بھی وکلا ہیں سب کے علم میں, سوائے ایک کیس کے جس کو کہا جاتا ہے سو موٹو ریفرنس نمبر 1, وہ تھا جب چیف جسٹس صاحب کے خلاف ایکشن ہوا تھا الٹرا کانسٹیٹیوشنل ڈکٹیٹر مشرف کی طرف سے, تو اس دوران جو ان کی میل ہینڈلنگ ہوئی تھی, فزیکل اسالٹ جس کو آپ کہہ رہے ہیں, پولیس کے ہاتھوں, اس کیس کے علاوہ باقی پاکستان کی تاریخ میں کسی کیس میں ایسا نہیں ہوا. آپ درست کریں. میں بابر اعوان صاحب اس کے اوپر بھی آؤں گا, اور مجھے یہ بتائیے, میں چاہوں گا کہ, اور میں کیا پوری دنیا جاننا چاہے گی, ایک انفارمیشن ہے میں آپ سے شیئر کرتا ہوں, اور وہ یہ بتائیے کہ کیا یہ صحیح ہے کہ آپ نے حکومت کے کہنے پر 3 اہم بلوں, یعنی 3 اہم بل تھے جو سمری آگے جانی تھی, اور وہ تینوں اہم سمری تھی. ایک نیٹو سپلائی کے حوالے سے, دوسری جو ہے وومن پروٹیکشن بل کے حوالے سے, اور تیسری توہین رسالت میں ترمیم کے حوالے سے. آپ نے ان تینوں بلوں کے اوپر آپ نے یہ احتجاج کیا یا یہ سمری کو آپ نے ترمیم کرنے کی کوشش نہیں کی, بلکہ آپ نے قرآن و سنہ کی روشنی میں اس کو ترتیب دیا اور حکومت اس میں ترمیم چاہتی تھی. کیا یہ بات صحیح ہے؟ دیکھیے, میرے پاس ریفرنسز آئے تھے کچھ پی ایم سیکریٹریٹ سے اور کچھ منسٹری آف انٹیریئر سے, جہاں تک ناموس رسالت کے قانون کا تعلق ہے. اور میں نے بچپن سے ہی, میں اپنی والدہ سے سنتا آیا ہوں, جو ہی اذان ہوتی تھی تو جو ہی حضور محترم صلی اللہ علیہ وسلم پر ہماری 1000 جانیں قربان آپ کا اسم گرامی آتا تھا, تو والدہ اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے, وہ ہمیشہ کہتی تھی صدقے یا رسول اللہ. تو مجھے بھی جب موقع ملا کہ ایک موقع ہے کہ میں تحفظ ناموس رسالت کے قوانین کو فورٹیفائی کر سکوں,
اور اس کے بارے میں اپنی رائے کا اظہار کر سکوں. تو میں نے ریسرچ کی, وہ ایک عقلی اور ایک فکری مقالہ میں نے لکھا جس کو مجھے وفاق المدارس کے جو جالندری صاحب ہیں 2 دن پہلے انہوں نے سیمینار میں مجھے بتایا کہ انہوں نے اس کو اردو میں ٹرانسلیٹ کر کے باقاعدہ اس کو پبلش بھی کیا, اور بے شمار دوسرے لوگوں نے بھی پبلش کیا اس کو. میں نے وہ ایک ایفرٹ تھی جو میری ذمہ داری تھی وہ میں نے کی. دوسرا, کوئی بل بھی ہو, کوئی بل میرے علم میں ایسا نہیں ہے کیونکہ میں لا منسٹر نہیں تھا کہ نیٹو کے بارے میں کوئی آ رہا تھا, لیکن نیٹو کے حوالے سے بھی میرا ایک موقف تھا, نیٹو کی سپلائی کے حوالے سے بھی. اور کہتے ہیں نا کہ انسان ہوں کوئی پیالہ و ساغر نہیں ہوں میں. جو بھی نیشنل ایشو آیا میں نے ہمیشہ اپنی رائے قائم کی, اور میں نے اس بات کی پرواہ نہیں کی کہ باقیوں کی کیا رائے ہے. اسی لیے جب میں کیبنٹ میں تھا تو پوری قوم کے علم میں ہے کہ میرا نام رکھا گیا تھا ہمارے جو کیبنٹ کے کیپٹن تھے پرائم منسٹر کی طرف سے, دیٹ آئی ایم لیڈر آف دی اپوزیشن ان دی کیبنٹ. اور ایک دفعہ تو ایسا واقعہ بھی ہوا کہ میں نماز کے لیے اٹھ کے باہر گیا, جب میں واپس آیا تو سارے دوست ہنس رہے تھے. تو میں نے کہا کہ کیا ہوا, کیوں ہنس رہے ہیں آپ؟ تو انہوں نے کہا تم پہ ہنس رہے ہیں. میں نے کہا مجھ پہ کیسے؟ انہوں نے کہا کہ جب تم باہر گئے تو فوراً کہا گیا کہ ایجنڈا چلا لو ورنہ یہ ایجنڈا نہیں چلنے دے گا. اور مجھے یہ بھی یہاں پہ آن ریکارڈ کہنا چاہیے کہ بہت گہرائی میں پڑھ کے رضا ربانی صاحب بھی آتے تھے, جتنا عرصہ وہ منسٹر رہے تو ہماری جوڑی تھی جو ہم پورا ہر موقع پہ اگر کسی جگہ رولز کی خلاف ورزی ہے اس کی نشاندہی کرتے تھے, سٹینڈ لیتے تھے, اور اگر کسی جگہ پہ رولز آف بزنس کی خلاف ورزی ہے اس کے اوپر سٹینڈ لیتے تھے, اگر کسی جگہ پہ کوئی اور اعتراض ہے وہ بھی ہم بتاتے تھے. اور اس کے ساتھ ساتھ جہاں پہ خاص طور پہ میرا کنسرن تھا اور ان کا بھی یہ رہا ہے کنسرن کہ اگر کسی جگہ پیپرا رولز کی کوئی وائلیشن ہے تو اس کے اوپر ہم بولتے تھے. اس لیے جو آپ بتا رہے ہیں واقعات, ایسے واقعات ہوئے ہیں کہ جہاں میری پوزیشن جو تھی میں نے کھل کے وہ بیان کی ہے. اور یہ قومی مسائل ہیں, یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے امانت تھی جس کے اوپر مجھے موقع ملا, اور اس امانت کو میں نے اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے, میں نے کوئی لائسنس نہیں لیا. بہت بڑے بڑے وکیلوں نے لائسنس لیے ہوئے ہیں جن کے ایک دن کی آمدنی 5-5 لاکھ روپے ہے, جو LNG کے لائسنس. میں نے کوئی قرضہ بھی کوئی نہیں لیا, اس لیے میں نے کچھ کمایا نہیں ہے. میرے پاس جو تھا وہ میں نے دیا, اور اب بھی میں کہیں جا نہیں رہا. انشاءاللہ العزیز I'll do the politics, I'll do the service for the people of Pakistan, and I'll fight for their rights, I'll fight for the rule of law, and I'll fight for the supremacy of the constitution, and I'll fight for the supremacy of the democracy in the country. اس لیے میرا ذاتی نہ کسی سے کوئی جھگڑا ہے اور نہ ہی کسی ادارے سے کبھی میرا کوئی ذاتی جھگڑا ہوا ہے. موقف تھے, میں اختیار کرتا رہا, اور میرا طریقہ یہ ہے کہ میں فرنٹ فٹ پہ کھڑا ہو کے موقف ہمیشہ بیان کرتا ہوں. مجھے چھوڑ کے کوئی پیچھے سے بھاگنا چاہے تو میں نے کبھی اس کی پرواہ نہیں کی, نہ میں پیچھے مڑ کے دیکھتا ہوں کہ کون بھاگا ہے اور کب بھاگا ہے. ناظرین ایک چھوٹے سے بریک پہ جائیں گے, اور بریک کے بعد آنے کے بعد ایک اور اہم بات ہے جو ہم بابر اعوان صاحب سے شیئر کریں گے. ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ اہم باتیں جو پس پردہ تھیں, جس کی بنیاد پر یہ تاثر مل رہا تھا کہ بابر اعوان صاحب جو ہیں وہ کیا وجوہات ہے کہ وہ شخص جو فرنٹ پہ آ کے ڈیفینڈ کرتا تھا اور جس نے اپنی کبھی پرواہ نہیں کی. یہ بات میں نہیں کہہ رہا, ان کے مخالفین بھی کہتے ہیں کہ بابر اعوان صاحب نے جس طرح پارٹی کو اور مختلف عہدوں کو ڈیفینڈ کیا, اور جس کی بنیاد پر ان کو توہین عدالت بھی ملی, جس کی بنیاد پر ان کے لائسنس بھی کینسل ہوئے, لیکن اصل حقائق کیا ہیں اور وہ کون سی ایفیڈیوٹ تھا جس کو انہوں نے سائن نہیں کیا. اتنا خطرناک جھوٹا ایفیڈیوٹ یقیناً اس بابر اعوان کے ایکسپٹ کرنے کے بعد اب اس ایفیڈیوٹ کی حقیقت پر ان لوگوں کو جواب دینا چاہیے جو بابر اعوان سے اتنا جھوٹا ایفیڈیوٹ سائن کرا رہے تھے, اور وہ بھی سپریم کورٹ آف پاکستان کے سامنے پیش کرنا چاہ رہے تھے. اب ان کو آ کر جواب دینا چاہیے. میرا پلیٹ فارم حاضر ہے, جب بھی وہ چاہیں اس کا جواب دیں. میرا پلیٹ فارم ہے, میں ان کا پوائنٹ آف ویو بھی دوں گا. اب ناظرین ایک بریک پہ جاتا ہوں, اور بریک کے بعد بابر اعوان سے ایک اور اہم ایشو پہ ہم بات کریں گے. ایک چھوٹا سا بریک پہ واپس آتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین, ہمارے ساتھ بابر اعوان صاحب فارمر فیڈرل لا منسٹر ہیں. بابر صاحب میں اس سے پہلے کہ ایک سوال کروں, ایک اہم سوال ہے, میں چاہوں گا کہ آپ اس کا جواب ضرور دیجئے. بھٹو صاحب نے کہا تھا کہ لاڑکانہ جو ہے وہ ہمیں چھوڑ سکتا ہے, کسی جالے نے ہمیں یہ بتایا, وہ ہم آپ تک پہنچا رہے ہیں, لیکن لیاری ہمیں نہیں چھوڑ سکتا ہے. لیکن پچھلے دنوں ہم نے دیکھا کہ لیاری کے اندر پاکستان پیپلز پارٹی کے جھنڈے تک چلائے گئے, اور وہاں جو ہم نے مختلف ٹی وی چینلز پہ سنا کہ لوگوں نے جا کے وہاں کے لوگوں سے بات کی, تو وہاں کے اندر وہ پیپلز پارٹی کا گڑھ جو آج سے نہیں 1970 سے تھا, آج وہاں پیپلز پارٹی کے لیے اتنی نفرت, کیا کہیں گے؟
دیکھیے لیاری کے لیے میں 2 دفعہ کہنا چاہتا ہوں ڈاکٹر صاحب کہ لیاری بابر عوام کو پیاری اور ساری کی ساری، اور اس کے 2 اسباب ہیں. پہلا سبب یہ ہے کہ لیاری کے اندر اکثریت غریب لوگوں کی ہے اور لیاری کے اندر اکثریت بلوچوں کی ہے. جب ایک طرف پوری دنیا کا فوکس ہے اور فورن انٹرفیرنس بھی اور ہمارے ادارے کہہ رہے ہیں کہ بلوچستان کے اندر ہوتی رہتی ہے، تو ایسی صورتحال میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ جو کچھ لیاری کے اندر خاص طور پہ اس حوالے سے ہوا کہ لوگوں کے سروں کی قیمت رکھی گئی، اس کی تو پاکستان کا آئین اجازت ہی نہیں دیتا. آپ نے دیکھا کہ امریکہ نے ایک غلطی کی تھی حافظ سعید کے حوالے سے، تو ہم سارے اٹھ کے کھڑے ہو گئے. پاکستان کے آئین کے مطابق جو قانون ڈیل کرتا ہے، کوڈ آف کرمنل پروسیجر، اس میں لکھا ہوا ہے کہ اگر کوئی برا ہے تو اس کے خلاف پرچہ کرو. پرچہ ہونے کے بعد نہیں پکڑا جاتا تو اس کے خلاف جتنے کوئرسو میجرز ہیں وہ سارے کے سارے کرمنل کورٹ کر سکتی ہے. پولیس کے پاس کوئی ایسا اختیار نہیں ہے کہ وہ لوگوں کے سروں کی قیمت یا کوئی سیولین آدمی کھڑا ہو کے لوگوں کے سروں کی قیمت مقرر کرتا رہے. اس لیے لیاری کے دکھی لوگوں کو، بہنوں کو، بھائیوں کو میں نے کہنا چاہتا ہوں دوبارہ کہ لیاری بابر عوام کو پیاری اس لیے بھی کہ وہ شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کی بارات کا استقبال کرنے والے لوگ ہی نہیں ہیں صرف، بلکہ انہوں نے 18 اکتوبر کو، میں اس وقت کسی روشنیوں والے ٹرک پہ چڑھا ہوا وکیل نہیں تھا اور میں اس ٹرک پہ نہیں تھا جس ٹرک کے اوپر کیمروں کا فوکس تھا. میں 18 اکتوبر کو بھی اور 18 اکتوبر سے لے کے پھر 27 دسمبر تک میں شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کے ساتھ اس گاڑی پہ چڑھا ہوا تھا جس کے اوپر بموں اور گولیوں کا رخ تھا. اور پورے پاکستان میں پاکستان پیپلز پارٹی کا، میں اپنے آپ کو لیڈر نہیں سمجھتا، میں واحد آدمی تھا سوائے محترمہ کے ریگولر سٹاف کے جو سارے جلسوں میں پورے پاکستان میں گیا. باقی بہت سارے دوست اپنے ضلع سے باہر نہیں نکل سکے ان حالات میں. تو لیاری 18 اکتوبر کو جانثارانے بے نظیر کا حصار جو میں نے دیکھا تھا لیاری، وہ مجھے پتا ہے اکثریت تمہاری تھی. اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس کے خلاف کوئی مقدمہ ہے، let us go back to the rule of law. کوئی قانون کے ماورا، آئین کے ماورا اقدام کوئی بھی کرے گا اس کی میں مخالفت کروں گا. بابر صاحب یہ جو ہوم منسٹری سے یا پولیس کی جس طرح سے بھی ایڈ منی دی گئی ہے، یہ بھی اس دور میں دی گئی ہے جو پاکستان پیپلز پارٹی کا حکومت ہے. مثلا اس وقت سندھ میں اگر حکومت ہے تو پیپلز پارٹی کی حکومت ہے. میں نے آپ کو آئینی پوزیشن بتائی، میں نے آپ کو قانونی پوزیشن بتائی، اور میں سمجھتا ہوں کہ ان لوگوں کو جواب دہ ہونا پڑے گا آج نہیں تو کل، جو ماورائے آئین کام کرتے ہیں وہ کسی صوبے میں بھی کریں، کسی شہر میں بھی کریں، کسی نام پہ بھی کریں. اور کوئی بھی میں آپ کو یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ لیاری سے لے کر لواری ٹاپ تک جہاں جہاں پہ بھی گڑبڑ ہے، ایک چیز یاد رکھنے والی ہے. یہ پاکستان کے جتنے بھی پالیسی میکرز ہیں سب کو یاد رکھنا چاہیے، ڈیسیژن میکرز کو بھی یاد رکھنا چاہیے کہ محترمہ نے بھی کہا اور ساری دنیا کہہ رہی ہے کہ یہ مذاکرات کی صدی ہے، ڈائیلاگ کی صدی ہے، گفتگو کی صدی ہے. کیا لیاری کو آپ چھوڑ دیجئے، افغانستان سے زیادہ بارود 11 سال کسی پہ پھینکا گیا ہے، عراق سے زیادہ بارود کسی جگہ پھینکا گیا ہے، کشمیر میں کیا ہوا، ایریٹریا میں کیا ہوا، منڈاناؤ میں کیا ہوا، کسی جگہ کوئی مسئلہ کبھی بندوق سے حل نہیں ہو سکا. اس صدی میں تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ بندوق کی نالی سے کوئی مسئلہ حل کیا جا سکے. اس لیے شدت پسندی پہاڑ پہ ہو یا شدت پسندی پالیسی میں ہو، شدت پسندی رویے میں ہو یا شدت پسندی لفظوں میں ہو، اس کا دور نہیں ہے، مذاکرات کا دور ہے. اور جہاں اپنے لوگ ہوں، جہاں آپ کو ایک شہر ہوں، وہاں رویہ اور مہربانانہ رویہ رکھنا چاہیے، اس لیے کہ محبت کو فاتح عالم کہا جا سکتا ہے، بندوق کو کسی نے نہیں کہنا. بابر عوام صاحب، آپ نے شعر سنایا تھا تو توہین عدالت ہوئی تھی. ہم چاہیں گے کوئی اچھا سا شعر سنائیے. آپ ایک اور نوٹس چاہتے ہیں، اس کے باوجود میں رسک لے لیتا ہوں کہ چلو محسن محبت کا نیا آغاز کرتے ہیں. چلو محسن محبت کا نیا آغاز کرتے ہیں، ہمیں تم قید میں رکھو تمہیں آزاد کرتے ہیں. سبحان اللہ. بابر عوام صاحب، ایک اور امپورٹنٹ پوائنٹ کرتا ہوا میں یہ ختم کروں گا کہ آپ کی اس سمری جس کو ثبوت بنایا جا رہا تھا، ایویڈنس آپ کو بنایا جا رہا تھا، آپ کو بلایا جا رہا تھا کورٹ میں، اعتزاز حسن صاحب بلا رہے تھے، اس سمری کا جو پوائنٹ آف ویو ہے
اور اعتزاز احسن نے جو یو ٹرن لیتے ہوئے آپ کا سپریم کورٹ میں جو اپنا موقف دیا وہ ایک ہی تھا، تو پھر کیا وجہ تھی کہ آپ کو کورٹ میں بلا کر جو ہے آپ پر جرح کرنا چاہ رہے تھے؟ یہ اس کا جواب میں نہیں دے سکتا، یہ سوال کسی اور کے لیے. میں شعر پہ ختم کر دیتا ہوں بات کہ یہ تیرا شہر تو ہے شہر زلیخا جانا، وہ پیغمبر ہے جو دامن کو بچا لے جائے. اور ایک آخری بالکل، کیا یہ سمری بھی آپ نے انڈیویجول حیثیت میں لکھی تھی یا اس کو بھی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کی اپروول تھی جس میں پرائم منسٹر خود بیٹھے ہوئے تھے؟ اس کا جواب دے دیجئے سر. پیپلز پارٹی کا کنسیڈرڈ موقف رہا ہے کہ صدر کے خلاف آرٹیکل 248 کی موجودگی میں اور صدر کی جو ٹرانس نیشنل امیونٹی ہے اس کی موجودگی میں جو کچھ پروپوز کیا جا رہا تھا وہ نہیں کیا جا سکتا. اسی انالوجی کے اوپر یہ سمری ایک مشترکہ سوچ رہی ہے، لیکن اس کی ذمہ داری میں نے ہمیشہ قبول کی ہے. بابر اعوان صاحب آپ کا بہت شکریہ. یہ تھے فارمر فیڈرل منسٹر بابر اعوان صاحب، جس سے ہم کچھ ایشوز پہ، کچھ اہم سوالات پہ، اور بابر اعوان جن کے اوپر یلغار ہوئی آخر کیا وجوہات ہے کہ بابر اعوان آج برے ہو گئے ہیں، وہ بابر اعوان جو کل ہر شخص کے لیے بہت اہمیت کے حامل تھے، آج وہ بابر اعوان میر جعفر بھی کہلانے لگے ہیں. کیا وجوہات تھی؟ چند اہم چیزیں تھیں جو ہم نے آپ کے سامنے پیش کی اور بابر اعوان صاحب نے اس کی تصدیق کی. اب اگر اس پلیٹ فارم پہ جن کا نام آیا ہے، جو سمجھتے ہیں یہ چیز غلط ہے، اگر وہ آنا چاہیں تو ہمارا پلیٹ فارم حاضر ہے. ہم نے رابطہ بھی کیا ان لوگوں کو جن کا نام آ رہا تھا، لیکن ہمیں کوئی وہاں سے جواب نہیں ملا. ہم پھر دوبارہ کہتے ہیں کہ اس ایشو کے اوپر جو ڈاکومنٹ شو کیے گئے، جس پر اب بابر اعوان نے جن چیزوں کی تصدیق کی، اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ یہ غلط ہے تو اس پلیٹ فارم پر آئے، ہم وہ جگہ پرووائڈ کرتے ہیں، وہ اپنا موقف پیش کریں. ڈاکٹر دانش کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.